संघी نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ہاتھ عمران نے بھی اٹھائے لیکن ایئر گن سمیت۔ ریوالور والے نے کہا اپنی ہوائی گن زمین پہ ڈال دو بچے۔ نہیں، میں ممی سے کہہ دوں گا۔ عمران نے کسی بچے کی طرح دھمکی دی۔ ویسے ایئر گن کی نال ریوالور والے کے چہرے کی طرف تھی اور ایک انگلی ٹریگر پر۔ ریوالور والے نے دوبارہ تحکمانہ لہجے میں کہا، میں کہتا ہوں اپنی گن زمین پہ ڈال دو۔ اچانک ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ایئر گن کے دہانے سے زرد غبار کی دھاڑ نکل کر ریوالور والے کے چہرے پہ پڑی۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا، لیکن اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں ملی۔ اگلے لمحے وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کا ریوالور عمران کے ہاتھ میں تھا۔ عمران نے سنگھی کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی کھسکو یہاں سے ورنہ ہم بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے دوسرے کمرے میں جا کے پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ سنگھی عمران کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً سوچ رہا تھا اگر عمران کو میک لارنس نے بھیجا تھا تو اب آنے والے کون تھے؟ عمران نے بات بنانے کی کوشش کی۔ میں سمجھا نہیں اس چال کا کیا مطلب ہے۔ اگر میک لارنس نے ان کو بھیجنا تھا تو مجھے کیوں بھیجا؟ سنگھی نے کہا، کوئی بات نہیں، تم یہاں چھپ جاؤ، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ وہ باہر نکلا اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ یہ فیصلہ کن لمحات تھے۔ عمران سوچ رہا تھا کہیں ساری محنت برباد نہ جائے۔ سنگھی کی جانب سے اخبار میں چیلنج اسی نے شائع کرایا تھا۔ فون پر 2000 پاؤنڈ کا مطالبہ بھی اس نے ہی کیا تھا اور وصول کرنے بھی خود ہی پہنچ گیا تھا۔ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میک لارنس اور سنگھی کے درمیان ٹھن جائے۔ ابھی تک عمران نے جتنی حرکتیں کی تھیں ان کا مقصد یہی تھا کہ میک لارنس اور سنگھی کسی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میک لارنس کے آدمی اتنی جلدی چڑھ دوڑیں گے۔ اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ خطرناک شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اس کمرے میں 2 روشن دان تھے لیکن وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان میں سے نکلنا محال تھا۔ عمران کافی دیر کمرے میں بند رہا، پھر دروازہ کھلا۔ نکلو بھتیجے، سنگھی کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ چلے گئے؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اب روانہ کیے جائیں گے۔ عمران کمرے سے نکل کر سنگھی کے ساتھ چلنے لگا، لیکن اب اس کی ایئر گن سنگھی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایک ہال کمرے میں آئے جہاں بڑے بڑے 6 بنڈل پڑے تھے۔ ارے یہ کیا، تم نے انہیں ختم کر دیا؟ نہیں، صرف بے ہوش پڑے ہیں، البتہ میں نے ان کے کپڑے ضبط کر لیے ہیں۔ عمران نے دیکھا پارسلوں پر تحریر تھا، میک لارنس کی خدمت میں ایک غریب الوطن کی جانب سے تحفہ۔ عمران بولا، غالباً تم انہیں شاہراہ عام پہ پھینکواؤ گے۔ ہاں، 7واں تھیلا خالی ہے، اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ ارے واہ، خبردار، میں بہت خطرناک آدمی ہوں۔ سنگھی نے کہا لگایا، تمہاری ایئر گن مجھے بہت پسند آئی ہے، اسے تو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب ذرا اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مجھے مطمئن نہ کر دو۔ میں ساری زندگی یہاں ٹھہر سکتا ہوں، لیکن پہلے آج کے 100 پاؤنڈ دلواؤ۔ جو تم نے کل دیے تھے نا، وہ تو میں نے پچھلی رات ہی ختم کر دیے تھے۔ تم مجھے یعنی سنگھی کو ہی الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس دوران کمرے میں 2-3 آدمی داخل ہوئے اور انہوں نے وہ پارسل ڈھونے شروع کر دیے۔ بیٹھ جاؤ لڑکے، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہی میک لارنس بن کر مجھے 2000 پاؤنڈ کے لیے فون کیا تھا نا؟ ہاں کیا تھا۔ مقصد یہ کہ میں 2000 پاؤنڈ ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے اخبار میں چیلنج پڑھ کے سوچا کہ پیچنگ کو دھمکا کے مال بنانا چاہیے۔ ویسے میں جانتا ہوں پیچنگ نے چیلنج شائع کرانے کی مخالفت ضرور کی ہوگی۔ تم تو سب کچھ جانتے ہو بھتیجے، اب ذرا یہ بتاؤ یہ چیلنج شائع کس نے کرایا تھا؟ کیا؟ عمران اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ چیلنج تم نے شائع نہیں کرایا تھا؟ میں ان لوگوں کو پرلے درجے کا احمق سمجھتا ہوں جو للکار کے مارتے ہیں۔ بہرحال سیدھے طریقے سے بتاؤ اس چیلنج کا مقصد کیا تھا؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں چچا؟ دیکھو لڑکے، میں بہت برا آدمی ہوں، میرے باپ نے مرتے دم تک شادی نہیں کی تھی۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ چیلنج کس نے شائع کرایا؟ ارے میں کیا جانوں کس نے شائع کروایا؟ اگر تم مجھے تھیلے میں پیک کرنا چاہتے ہو تو کر دو، مگر میں اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ عمران اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سنگھی خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بیٹھ جاؤ۔ عمران نے کہا، نہیں بیٹھوں گا، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیا پتہ تم کب دبوچ لو۔ تو ابھی تک کیسے کیا تھا اعتماد؟ اس وقت تمہارے خیالات میری طرف سے خراب نہیں ہوئے تھے۔ ابھی تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ دھوکے سے 2000 پاؤنڈ وصول کرنے آئے تھے۔ اب سچ سچ بتاؤ چیلنج تم نے شائع کرایا تھا نا؟ ارے چچا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کیا پڑی ہے خواہ، پھر اس میں میرا فائدہ ہی کیا تھا؟ مگر ٹھہرو، یہ حرکت کیلی پیٹرسن کی ہو سکتی ہے۔ وہ پہلے بھی میک لارنس کو چیلنج کر چکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ میک لارنس اور سنگھی کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا جائے۔ تم کافی ہوشیار ہو لڑکے، اس لیے مجھے میک لارنس سے زیادہ تمہارے متعلق تشویش ہے۔
جو شخص سنگھی کو الو بنانے کی کوشش کرے وہ یقیناً کچھ وزن تو رکھتا ہوگا۔ وزن پورا 1.5 من ہے۔ بھوک کی حالت میں کھانا کھاؤں تو 1 سیر اور بڑھ جاتا ہے۔ سنگھی بدستور عمران کو گھورتے ہوئے بولا، اب مجھے اس میں بھی شبہ ہے کہ میک لارنس نے کبھی تم سے کام لیا ہوگا، لہٰذا جلدی سے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں معافی کر دوں۔ عمران نے شکست خوردہ انداز میں کہا، میں نے زبردست غلطی کی ہے۔ میں دراصل پیچنگ کو الو بنا کر کچھ رقم ایٹنا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا تم جیسا زبردست آدمی بھی یہاں موجود ہے، ورنہ میں ادھر کا رخ بھی نہ کرتا۔ میک لارنس پیٹرسن اینڈ پیچنگ کارپوریشن کے مینیجر پہ ہاتھ ڈال چکا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ پیچنگ کا رخ کرتا میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی اس کی آڑ میں کچھ رقم بنا لوں۔ تو تمہارا میک لارنس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں۔ تو کل شام تم نے فون کسے کیا تھا؟ فون؟ ہاں 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 ہاں، پیچھے بھی آنکھیں رکھتا ہوں چچا۔ یہاں سے نکلتے ہی میں نے محسوس کر لیا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ میں ایک دکان میں گھس کر ایسی فرم کے نمبر ڈائل کرنے لگا جس کی لائنیں ہمیشہ انگیج رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں بندہ وزیر اعظم تک سے بات کر سکتا ہے۔ سنگھی کچھ دیر عمران کو حیرت سے دیکھتا رہا، آخر بولا، میں تم میں ایک دوسرا سنگھی دیکھ رہا ہوں۔ بالکل نہیں، میرے والد شادی شدہ آدمی ہیں۔ سنگھی کو ہنسی آ گئی۔ میک لارنس سے سارا لندن تھراتا ہے، آخر تم نے اس کا راستہ کاٹنے کی جرت کیسے کی؟ میک لارنس تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آ جاؤ سامنے ہو جائیں 2 ہاتھ۔ اور تم یہ نہ سمجھنا میں تمہاری ہسٹری سے واقف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تم انتہائی خطرناک ہو۔ سنگھی مسکرا کر بولا، کرو گے 2 ہاتھ؟ ہاں، میں تیار ہوں۔ اچھا، تو نکالو ریوالور۔ ریوالور تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو مجھ سے لے لو۔ سنگھی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور عمران کی طرف اچھال دیا۔ اچھی طرح پرکھ لو۔ عمران نے چرخی کھول کے دیکھی، کارتوسوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سنگھی نے کہا، فائر کرو۔ عمران نے کہا، لیکن تم تو خالی ہاتھ ہو۔ کوئی پرواہ نہیں، تم فائر کرو جتنی تیزی سے کر سکتے ہو۔ عمران نے اس کے پیر پہ فائر کر دیا، لیکن گولی دیوار سے ٹکرائی۔ سنگھی اس جگہ سے کوئی 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یوں نہیں برخوردار، پے در پہ گولی چلاؤ، مجھے سنبھلنے کا موقع مت دو۔ عمران نے بڑی تیزی سے سارے راؤنڈ ختم کر دیے۔ سنگھی کے پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ کیوں بھتیجے، کیا خیال ہے؟ سنگھی نے مسکرا کر کہا۔ عمران نے کہا، اصل میں ڈر ڈر کے فائر کر رہا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں، دوسرا راؤنڈ چلاؤ، اس بار نڈر ہو کے فائر کرنا۔ اس بار عمران نے بڑی ہوشیاری سے فائر کیے، یہی نہیں اس کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھتا رہا، لیکن سنگھی اس بار بھی صاف بچ نکلا۔ عمران نے مختلف ہیلو بہانوں سے 36 فائر کیے، لیکن سنگھی کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ وہ اس وقت دنیا کے عجیب ترین آرٹ سے روشناس ہو رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ روشناس ہو رہا تھا، بلکہ اسے اچھی طرح سمجھ بھی رہا تھا۔ 36 بار فائر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بچاؤ کے پینترے ذہن نشین کر سکے۔ عمران وہ ریوالور سنگھی کو تھماتے ہوئے بولا، تم یہ نہ سمجھنا تم سے مروب ہو گیا ہوں، یہ کرتب تو مجھے خود بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ سنگھی ہنس پڑا۔ عمران بولا، کیا مطلب؟ کیا مجھے معمولی سمجھتے ہو؟ سنگھی اسے ٹالتا رہا، لیکن عمران نے اسے مجبور کر دیا۔ سنگھی نے پہلا فائر کیا تو اس کے چہرے پہ حیرت کے آثار نظر آئے۔ عمران اس جگہ سے کافی دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سنگھی نے چپ چاپ ریوالور جیب میں ڈال لیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میں سمجھتا تھا ساری دنیا میں یہ فن میرے پاس ہے۔ عمران نے کہا، لا حول ولا قوت، تم غلط سمجھتے تھے۔ یہ فن تو میری خالہ کی نواسی کی پھپھی کو بھی آتا تھا، میں نے برسوں ان کا حقہ بھر کے ہی سیکھا ہے۔ سنگھی کچھ دیر عمران کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میرا دل کہتا ہے کہ تم پہ اعتماد کر لوں۔ میرا خیال ہے اب تم ونڈلمیر کیسل روانہ ہو جاؤ، ڈچیس تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا سراغ رساں کیپٹن پاول پولیس کمشنر والٹن ڈکن کو رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ سر، جو آدمی سڑک کنارے تھیلوں میں بندھے ہوئے ملے ہیں وہ ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ ان میں سے 2 کہتے ہیں کہ وہ کل شام بلومسبری کے شراب خانے میں تھے، پھر بے ہوش کس طرح ہوئے اور کب اور کس طرح برہنہ حالت میں بوریوں میں بند ہوئے انہیں معلوم نہیں۔ 3 کا کہنا ہے وہ پچھلی رات اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، انہیں بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ صرف ایک آدمی نے کسی نامعلوم حملہ آور کا ذکر کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فلیٹ کا زینہ چڑھ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بوری میں بندھا پڑا تھا۔ سر، صرف یہی ایک آدمی ہے جس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، باقی کسی کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور جناب تھیلوں پہ تحریر ہے، میک لارنس کی خدمت میں ایک غریب الوطن کی جانب سے تحفہ۔ سر، میرا خیال ہے کہ یہ میک لارنس کے آدمی ہیں
اور یہ بوریوں میں بند کرنے کی حرکت سنگھی نے کی ہے، کیونکہ سنگھی کی جانب سے کل میکلورنس کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ان کا میکلورن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیپٹن پاول لمبی چوڑی رپورٹ دینے کے بعد خاموش ہوا تو کمشنر ڈیکن نے کہا، پھر تم سنگھی کو چیک کرنے پیچنگ کے مکان پر تو گئے ہوں گے؟ یس سر، لیکن مکان میں کوئی نہیں ملا۔ بٹلر کا کہنا تھا کہ مسٹر پیچنگ اور سنگھی کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ ایک کمرے کی دیواروں پر جناب گولیوں کے 42 نشان ملے ہیں، لیکن بٹلر کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سر، سنگھی جیسے آدمی کو تو لندن میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ سر ڈیکن نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا، ڈچیز آف ونڈل میر سے ملے تھے؟ جی سر، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے وقت جب کہ لڑکی خطرے میں ہے کسی کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ سر، ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے، ایسے حالات میں ہم کیلی پیٹرسن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ ابھی تو وہ جو بھی کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پہ کر رہی ہے۔ سر ڈیکن کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، یہ میکلورنس کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ لندن پولیس کی شہرت پہ بٹا لگ رہا ہے۔ کیپٹن پاول نے منمناتے ہوئے کہا، سر آپ ہی فرمائیے ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ میکلورنس کوئی نچلے طبقے کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ 6 آدمی جو بوریوں میں ملے ہیں ان کا شمار شرفا میں ہوتا ہے۔ اگر ان جیسے پڑھے لکھے اور عزت دار آدمی اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو میکلورنس خود بھی کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا۔ سر ڈیکن نے کہا، اب بھی ان 6 آدمیوں کی نگرانی جاری رکھو۔ جی سر، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میکلورنس کے کہنے پر سنگھی پہ چڑھ دوڑے ہوں گے، تبھی سنگھی نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ اور سر، یہ لوگ ضرور جرائم پیشہ ہیں۔ اگر یہ عام شہری ہوتے تو اس سلوک پہ طوفان کھڑا کر دیتے۔ یہ بہترین موقع ہے پاول، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ سنگھی سے میکلورنس کا ٹکراؤ ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یس سر، کیپٹن پاول اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈچیز آف ونڈل میر اس وقت اپنے کیسل کی شاندار لائبریری میں کوئی کتاب پڑھنے میں منہمک تھی۔ ایک بٹلر ٹرے میں ایک لفافہ اٹھائے آیا۔ کیا بات ہے؟ ڈچیز نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ ایک تار آیا ہے مائی لیڈی، بٹلر نے ادب سے جواب دیا۔ ڈچیز نے تار اٹھا لیا اور بٹلر بے آواز قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ ڈچیز نے لفافہ چاک کیا۔ لکھا تھا، ڈچیز آف ونڈل میر کو پرنس آف ڈھمپ کی طرف سے معلوم ہو کہ میں نے کافی غور و خوض کے بعد لندن میں ہی لینڈی ڈاگ پیدا کرنے کا طریقہ سوچ لیا ہے، اس لیے کل میں ونڈل میر کیسل آ رہا ہوں۔ تار پڑھ کر ڈچیز کی پیشانی پر تفکر کی سلوٹیں سی ابھر آئیں۔ کچھ دیر وہ پریشان بیٹھی رہی، پھر اس نے میز کے پائے سے لگے ایک بٹن کو دبایا۔ جلد ہی ایک خوش پوش نوجوان لائبریری میں داخل ہوا۔ دروازے پر رک کر احتراماً تھوڑا سا جھکا، پھر سیدھا کھڑے ہو گیا۔ ڈچیز نے میز کی دراز کھول کر ایک پونجی نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کل ایک معزز مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے کمرے سجانے ہیں۔ اس نے لائبریری کے آخری سرے پر موجود سبز دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گوہن تہ خانے میں بہترین ایرانی قالین موجود ہیں، میں چاہتی ہوں قالینوں کا انتخاب تم کرو۔ مگر میرا کیا قصور ہے ڈچیز؟ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ مجھے نیچے بھیج رہی ہیں؟ ڈچیز کا ہاتھ میز کی دراز میں رینگ گیا اور ایک پستول سمیت باہر آیا۔ پستول کا رخ نوجوان کے سینے کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، تم نیچے آرام سے رہو گے، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ بہت اچھی طرح مائی لیڈی۔ نوجوان کے لہجے میں بڑی تلخی تھی۔ تو پھر چلو، ڈچیز نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نوجوان لائبریری کے آخر میں موجود سبز دروازے کی طرف چل پڑا۔ ڈچیز ہاتھ میں پستول لیے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ نوجوان نے دروازے میں کنجی لگائی، قفل کھولا اور چپ چاپ اندر داخل ہو گیا۔ ڈچیز نے دروازہ اپنی طرف کھینچ کر کنجی گھما دی، پھر اطمینان سے واپس آئی، پستول کو میز کی دراز میں ڈالا، کنجیاں اس کے ساتھ رکھیں اور پہلے کی طرح مطالعے میں مشغول ہو گئی۔ ڈیکن ہال میں کچھ مہمان ابھی تک مقیم تھے، ان میں رومیلا ڈیگال بھی تھی۔ اسے اس بات پر بڑی تشویش تھی کہ عمران اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ 2 دن سے اس کی شکل دکھائی نہیں دی تھی۔ اس نے رینی سے پوچھا، تمہیں تشویش نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ رینی نے جواب دیا، وہ اکثر کئی دن اطلاع دیے بغیر غائب ہو جاتا ہے۔ اسی دن عمران دوپہر کے وقت ڈیکن ہال میں داخل ہوا۔ سر ڈیکن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھئے جناب، میں ان بوری بند آدمیوں کا حال پڑھ کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میکلورنس پہ خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ سیدھی بات کرو عمران، ورنہ تم پہ آنسو گیس چھڑوا دوں گا۔ سیدھی بات یہ ہے جناب کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ میں نے پنگ پونگ کے بلے سے فٹ بال پہ ہٹ لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے سنگھی کی طرف سے میکلورنس کے نام ایک چیلنج شائع کرایا تھا۔ سر ڈیکن اچھل پڑے۔
ارے تم نے شائع کرایا تھا وہ چیلنج؟ خدا کی پناہ، تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو خدا جانے، میں نے تو دونوں کو چھیڑ دیا ہے۔ اگر ان دونوں کی لڑائی میں سارا لندن جہنم بن گیا تو؟ سر، لندن کو جہنم تو ویسے بھی میک لارنس جب چاہے بنا سکتا ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، اور میک لارنس کو بھی اب دو قوتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پولیس اور سنگھی۔ تو گویا مجھے اپنا مذاق جاری رکھنا چاہیے؟ سر ڈیکن مسکرائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے جسم میں کس شیطان کی روح حلول کر گئی ہے۔ خیر اب آگے کیا پروگرام ہے؟ سر فی الحال میں ونڈل میر کیسل جا رہا ہوں۔ وہ کس لیے؟ ڈچس کے کتوں کی نسلیں برباد کروں گا۔ تم وہاں کیلی پیٹرسن کا پتہ کیسے لگاؤ گے جب پچھلے سال سے خود ڈچس نے بھی اسے نہیں دیکھا؟ ابھی کچھ دیر قبل میں نے اس سے فون پہ بات کی ہے۔ اوفو، یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی سالگرہ کی رات میں نے کیلی کا پوچھا تھا اور آج آپ نے پوچھ لیا۔ وہ یقیناً چونک گئی ہوگی۔ مجھے تمہارے پروگرام کا علم نہیں تھا۔ خیر اب میں اسے کہہ چکا ہوں، اس لیے جانا تو پڑے گا۔ عمران اپنے کمرے میں آیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ رومیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ پرنس کہاں تھے آپ؟ ہونا لولو گیا ہوا تھا، اب قطب جنوبی جا رہا ہوں، قطب جنوبی سے سیدھا مریخ جاؤں گا۔ رومیلا کو غصہ آ گیا۔ آپ دوسروں کو اتنا احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی ہیں؟ مرغیاں پالیے، مرغیاں پالنے سے آدمی تحمل پسند ہو جاتا ہے۔ رومیلا جواب میں کچھ کہنے والی تھی کہ عمران کا ذاتی ملازم ایک لفافہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ عمران نے لفافہ لے کر بڑے پیار سے اس کے گنجے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر تار پڑنے لگا۔ تار ڈچس آف ونڈل میر کی جانب سے تھا۔ اس نے یاد آوری پر عمران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ آج وہ خود ونڈل میر سے لندن روانہ ہو رہی ہے کیونکہ اسے لندن میں ایک ضروری کام ہے۔ دفتن بوڑھے ملازم نے چونک کر پوچھا، کیا ابھی حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا؟ نہیں تو، میں اسکیٹنگ کر رہا تھا تمہارے سر پر۔ میرا ارادہ ہے اس چٹیل میدان پر ایک ٹینس کورٹ بنوا دوں اور جب تم مر جاؤ تو تمہارا سر کاٹ کر یہاں اس دیوار پر۔ عمران نے دیوار پر لگے گدھوں کے سروں کی طرف اشارہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ نوکر رو دینے کے انداز میں بولا، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، آپ ایک کرسچن کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ سے صلیب کا نشان بناتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ رومیلا نے مسکرا کر کہا، آج ہم لوگ شام کی چائے جیفریز میں پئیں؟ عمران نے کہا، میں جیفریز کو ڈائنامائٹ لگا کر اڑا نہ دوں؟ کیوں؟ جب میری چھت نہیں رہے گی تو پھر کیوں نہ میں سارے لندن کو تباہ کر دوں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آج صبح عبادت کے دوران مجھ پہ انکشاف ہوا کہ ٹھیک 3:15 پہ زلزلہ آئے گا اور اس کمرے کی چھت گر جائے گی۔ رومیلا ہنسنے لگی، لیکن عمران کی سنجیدگی میں بالکل فرق نہ آیا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا، صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ رومیلا بدستور ہنستی رہی۔ دفتن ایک اسٹول بالٹی سمیت فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ عمران کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، زلزلہ! رومیلا نے چیخ ماری اور خوفزدہ ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے جھپٹ کر دروازہ بند کیا، گرے ہوئے اسٹول کو سیدھا کر کے اس پر دوبارہ بالٹی رکھی اور مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے سوچنے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی، لیکن رومیلا ٹلتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لہٰذا اسے زلزلہ لانا پڑا۔ ایسے حادثے پیدا کرنے کے لیے اس نے اسٹول کے پائے کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈوری باندھ رکھی تھی۔ اس وقت موقع پا کر اس نے وہی ڈوری کھینچی تھی۔ دراصل عمران اس وقت بہت الجھن میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سر ڈیکن کی فون کال نے کھیل بگاڑ دیا، ورنہ ڈچس کو لندن میں 1000 کام بھی ہوتے تب بھی وہ ونڈل میر رک کر اس کا انتظار کرتی۔ اگر عمران ڈچس کے پاس چلا جاتا تو سنگھی کا عمران پہ اعتماد پکا ہو جاتا۔ وہ اس بات کو قابل غور نہ سمجھتا کہ عمران کون ہے اور کس مقصد سے اس سے آ ٹکرایا ہے۔ عمران نے سنگھی کو بڑی مشکل سے شیشے میں اتارا تھا۔ اب فکر یہ تھی کہ اگر اسے عمران کی اصلیت معلوم ہو گئی تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا کہ ایسی کیا تدبیر اختیار کرے کہ سنگھی بھی مطمئن ہو جائے اور ڈچس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ عمران سر ڈیکن کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، شام کا لباس پہنا اور کمرہ مکفل کر کے باہر نکل آیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ سوہو کی ایک گندی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے ایک دروازے پہ دستک دی۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت کی شکل نظر آئی۔ اس نے عمران کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس کی رہنمائی میں عمران ایک بدبودار گلی سے گزر کر ایک صاف ستھری اور کشادہ عمارت میں پہنچا۔ بوڑھی عورت اسے لے کر جس کمرے میں آئی
اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اسی علاقے میں واقع ہے۔ کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر موجود تھا، کھڑکیوں پر قیمتی اور دبیس پردے پڑے ہوئے تھے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بوڑھی عورت دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عمران صوفے پہ بیٹھ کر سنگھی کا انتظار کرنے لگا۔ سنگھی نے عمران کو یہیں کا پتہ بتایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، مگر عجیب حیت میں۔ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئیں، گالوں پہ لپسٹک کے دھبے۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی بوتل تھی جسے وہ سوڈا ملائے بغیر پی رہا تھا۔ کیوں بھتیجے، تم ابھی تک لندن میں ہی ہو؟ میں اس لیے نہیں گیا کہ ڈچس خود لندن آ رہی ہے، اپنے بلومز بری والے مکان میں قیام کرے گی۔ تب تو اور بھی اچھا ہے، تم یہیں جا کے ملازمت کر لو۔ یہاں رہ کر ملازمت کرنا ٹھیک نہیں انکل، اس کے بلومز بری والے مکان کے قرب و جوار میں میری یونیورسٹی کے کئی ساتھی رہتے ہیں۔ سنگھی جھنجھلا کر بولا، تم بہانے بازی کر رہے ہو۔ ارے واہ، کیا میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں؟ عمران بھی اسی لہجے میں بولا۔ میں نے تو تفریحاً یہ کام کرنا منظور کر لیا تھا، اگر دھونس جماؤ گے تو نہیں کروں گا۔ سنگھی بولا، نہ جانے کیوں تم پہ ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ عمران بولا، اپنی کمزوری کو خلوص میں چھپانے کی کوشش نہ کرو، اصل بات یہ ہے تم مجھ سے ڈرتے ہو۔ سنگھی نے زور سے چینی زبان میں کچھ کہا۔ دوسرے ہی لمحے دو قوی ہیکل چینی کمرے میں گھس آئے اور عمران پہ جھپٹ پڑے۔ عمران پہلے سے چوکنا تھا، وہ اتنی صفائی سے ان کے درمیان سے نکلا کہ ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ عمران نہ صرف ان کی گرفت میں آنے سے بچا بلکہ ایک کی پشت پہ لات بھی رسید کر دی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سنگھی پہ جا گرا۔ سنگھی نے اسے ٹھوکر مار کے دور کیا اور برا بھلا کہنے لگا۔ ان دونوں نے چھرے نکال لیے۔ عمران بولا، چچا، اگر یہ چھرا ان میں سے کسی کے سینے کے پار ہو گیا تو ذمہ داری تم پر ہوگی۔ سنگھی نے مسکرا کر کہا، پرواہ نہ کرو۔ دونوں چینیوں نے ایک ساتھ عمران پہ حملہ کیا، لیکن دونوں کے چھرے میز پہ پڑے کیونکہ عمران میز کے نیچے گھس گیا تھا۔ پھر عمران بڑی تیزی سے کھڑا ہوا اور میز اٹھا کر دونوں کے سر پہ دے ماری۔ بس کرو، سنگھی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سخت سست کہا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ سنگھی نے اٹھ کر عمران کی پیٹھ ٹھوکی۔ شاباش، تم واقعی ایک ننھے منھے سنگھی ہو۔ میں تمہیں سارے فنون میں طاق کر دوں گا، اور مکار تو تم پہلے ہی ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو چچا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری رسائی کیلی پیٹرسن تک ہو جائے؟ کیلی پیٹرسن سے مجھے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے، لیکن چچا یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہے بڑے دل گردے والی عورت۔ برخوردار، اگر مجھے کبھی اس کے وجود پہ یقین آ سکا تو ضرور مان لوں گا۔ اگر اس کے وجود پہ یقین نہیں ہے تو مجھے ڈچس کے ہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ اوہ، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ کیلی پیٹرسن لندن آنے سے پہلے آسٹریلیا میں رہتی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو میں اس کے متعلق معلومات حاصل کر لوں گا۔ میرے ایک دوست کی زندگی کا بیشتر حصہ آسٹریلیا میں ہی گزرا ہے، لارڈ وک فیلڈ، بہت شاندار آدمی ہے۔ لارڈ وک فیلڈ سے تو میری بھی جان پہچان ہے، وہ مجھے ایک مشرقی شہزادے کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اوہ ہو، تم تو کوئی لمبا ہی فراڈ کر رہے ہو۔ کیا کروں، اخراجات بہت ہیں۔ تم نے روزانہ 100 پونڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک ایک ہی قسط ملی ہے۔ تو اب پھر مجھے ٹھگنے کا ارادہ ہے؟ سنگھی ہنسا۔